السلام علیکم۔ آج پیر ہے جنوری کی 29 تاریخ۔ پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 9 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلٹن کے ساتھ۔ ایران کے وزیر خارجہ امیر عبداللہیان اور ان کے پاکستانی ہم منصب جلیل عباس جیلانی کے درمیان پیر کو اسلام آباد میں ملاقات ہوئی ہے، جس میں طے کیا گیا ہے کہ دونوں ملک مسائل کے حل کے لیے وزارت خارجہ کی سطح پر باقاعدگی سے کام کریں گے۔ وفود کی سطح پر ہونے والے مذاکرات کے بعد دونوں وزرائے خارجہ نے مشترکہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے بتایا کہ وزیر خارجہ کی سطح پر بنائے جانے والے میکانزم باقاعدگی سے تہران اور اسلام آباد میں ملاقاتیں کریں گے۔ یہ میکانزم دونوں ملکوں کے درمیان دو طرفہ تعاون کے فروغ، دہشت گردی اور سرحدی خطرات کا تدارک اور ایک دوسرے کے خدشات کو دور کرے گا، جبکہ سرحدی اور سیکورٹی امور کو بہتر انداز میں دیکھنے کے لیے پاکستان کا نمائندہ ایران کے سرحدی شہر زاہدان، جبکہ ایرانی سیکورٹی نمائندہ پاکستان کے سرحدی شہر تربت میں تعینات کیا جائے گا۔ ایران کے وزیر خارجہ امیر عبداللہیان نے کہا کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ پاکستان اور ایران کے مشترکہ سرحدی خطے اور ایرانی اور پاکستانی علاقوں میں دہشت گرد موجود ہیں جنہیں تیسرے ملک کی مدد و قیادت حاصل ہے۔ امیر عبداللہیان نے کہا کہ ایران اور پاکستان کے درمیان تاریخی طور پر کوئی سرحدی تنازع نہیں ہے اور دونوں ملکوں کے تعلقات کی مثال دنیا میں کم ہی ملے گی۔ روس، چین، ایران اور پاکستان کے سفارتی نمائندے آج کابل میں ایک علاقائی تعاون پر مبنی اجلاس میں شرکت کر رہے ہیں۔ طالبان کی وزارت خارجہ کے نائب ترجمان ضیاء احمد ٹکل کے مطابق افغانستان آج کابل میں ہمسایہ اور علاقائی ممالک کے خصوصی نمائندوں اور سفیروں کی ایک کانفرنس کی میزبانی کر رہا ہے، جس کا عنوان ہے کہ افغانستان ریجنل کوآپریشن انیشیٹو۔ طالبان کے دفتر خارجہ کے بیان کے مطابق ملاقات میں افغانستان اور علاقائی ممالک کے درمیان علاقائی تعاون پر توجہ مرکوز کی جائے گی۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ساؤتھ ایشیا ڈیسک کے سربراہ نے اپنے ایکس پیج پر لکھا ہے کہ روس، چین، ایران اور پاکستان کے نمائندے کابل ریجنل کوآپریشن انیشیٹو کانفرنس میں شرکت کر رہے ہیں۔ پاکستان میں 8 فروری کو ہونے والے عام انتخابات جوں جوں قریب آ رہے ہیں، مختلف صوبوں کے انتخابی حلقوں میں گہما گہمی بڑھتی جا رہی ہے۔ وسطی پنجاب کے اضلاع میں مسلم لیگ نون کے نامزد امیدواروں اور پی ٹی آئی کے آزاد امیدواروں کے درمیان سخت مقابلہ ہے۔ ہمارے نمائندے احتشام شامی کی رپورٹ کے مطابق سیالکوٹ شہر کے حلقے NA 71 میں ہونے والا مقابلہ وسطی پنجاب کا سب سے بڑا مقابلہ قرار دیا جا رہا ہے، جہاں مسلسل 6 مرتبہ کامیاب ہو کر 7ویں بار الیکشن لڑنے والے مسلم لیگ نون کے خواجہ محمد آصف کا سامنا پہلی بار ایک خاتون امیدوار ریحانہ امتیاز ڈار کے ساتھ ہے۔ پنجاب کے ضلع نوروال میں احسن اقبال مسلم لیگ نون کی ٹکٹ پر اور دانیال عزیز آزاد امیدوار کے طور پر الگ الگ قومی حلقوں سے الیکشن لڑ رہے ہیں۔ حافظ آباد کے قومی حلقے NA 67 میں اس وقت 2 خواتین امیدواران سائرہ افضل تارڑ اور انیقہ مہدی حسن بھٹی مد مقابل ہیں، اور دونوں ہی اپنے اپنے والد کی سیٹ پر الیکشن لڑ رہی ہیں، جبکہ گجرات کے حلقے NA 64 میں مسلم لیگ قاف کے رہنما چودھری شجاعت حسین کے صاحبزادے چودھری صالح حسین مسلم لیگ نون کے امیدوار ہیں، اور ان کے مد مقابل ان کی پھوپھی سابق وزیر اعلیٰ پرویز الہی کی اہلیہ قیصرہ الہی پی ٹی آئی کی آزاد امیدوار ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے حمایت یافتہ امیدواروں کا کہنا ہے کہ انہیں انتخابی مہم چلانے اور پارٹی ریلیاں منعقد کرنے میں مشکلات کا سامنا ہے۔ گزشتہ روز پاکستان تحریک انصاف کے کئی کارکنوں کو لاہور، کراچی اور دیگر شہروں میں
انتخابی ریلیاں نکالنے پر رکاوٹوں کا سامنا کرنا پڑا۔ ہمارے نمائندے ضیاء الرحمان کی رپورٹ کے مطابق لاہور کے لبرٹی چوک میں نکالے جانے والے ریلی کے 2 درجن سے زائد شرکاء کو پولیس نے حراست میں لے لیا۔ ریلی کے شرکاء کا کہنا تھا کہ پرامن ریلی نکالنا ان کا جمہوری حق ہے۔ پولیس کا کہنا تھا کہ لاہور کے علاقے لبرٹی چوک اور اس کے اطراف میں دفعہ 144 نافذ ہے، جس کی روح سے 4 سے زیادہ افراد کو اکٹھا ہونے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ پولیس کے مطابق دفعہ 144 امن و امان کی صورتحال کے باعث لگائی گئی ہے۔ کراچی سے ہماری نمائندہ سدرا ڈار کے مطابق کراچی کے علاقے کلفٹن پر 3 تلوار کے مقام پر تحریک انصاف کے کارکنان ریلی نکالنے کی غرض سے موجود تھے۔ وہاں پولیس اور کارکنان کے درمیان تصادم کا آغاز ہو گیا، جس میں پولیس کی جانب سے شیلنگ بھی کی گئی۔ اس تصادم کے نتیجے میں سیاسی ورکرز اور پولیس اہلکاروں کے ساتھ بعض صحافی بھی زخمی ہوئے ہیں۔ کئی افراد کو حراست میں لے لیا گیا ہے۔ انسانی حقوق کی غیر سرکاری تنظیم ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان نے اس صورتحال پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ HRCP کی سابقہ چیئرپرسن اور ماہر قانون ہنا جیلانی نے کہا ہے کہ کسی کے ساتھ بھی کوئی ایسا اقدام جس میں ان کے جمہوری حقوق پامال ہو رہے ہوں، وہ انسانی حقوق کی پامالی ہے۔ واضح رہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے بانی عمران خان اس وقت جیل میں ہیں۔ پاکستان میں انتخابات کی تیاریوں سے متعلق ہمارے نمائندوں کی تفصیلی رپورٹس دیکھنے کے لیے وزٹ کیجیے voiceofamericaurdu.com اور ہمارے سوشل میڈیا پیجز پر۔ صدر بائیڈن نے اتوار کو شام کی سرحد کے ساتھ شمال مشرقی اردن میں امریکی فوجیوں پر ایک مبینہ ڈرون حملے میں ہونے والے جانی نقصان کے لیے ایران کی حمایت یافتہ ملیشیا گروپ کو ذمہ دار ٹھہرایا ہے اور کہا ہے کہ حملے کا جواب دیا جائے گا۔ اس حملے میں 3 امریکی فوجی ہلاک اور 34 زخمی ہوئے تھے۔ امریکہ کے وزیر دفاع لائٹ آسٹن نے کہا کہ ہم امریکہ اپنے فوجیوں اور اپنے مفادات کے دفاع کے لیے تمام ضروری اقدامات کریں گے۔ اسرائیل اور حماس کی غزہ میں جاری جنگ کے دوران مشرق وسطیٰ میں ملیشیا گروپوں نے گزشتہ کئی ماہ میں امریکی فورسز پر حملے کیے ہیں، لیکن ایسا پہلی بار ہوا ہے کہ کسی حملے میں امریکی فوجی ہلاک ہو گئے ہوں۔ امریکہ میں حزب اقتدار اور حزب اختلاف کی دونوں جماعتوں، ڈیموکریٹک اور ریپبلکن پارٹی کے اراکین نے ڈرون حملے کا جواب دینے کا مطالبہ کیا ہے۔ برطانیہ کے وزیر اعظم رشی سوناک نے مشرق وسطیٰ میں جاری کشیدگی پر فکر مندی کا اظہار کرتے ہوئے امریکی فوجی تنصیبات پر ڈرون حملوں کی مذمت کی ہے اور ایران پر زور دیا ہے کہ وہ کشیدگی کم کرے۔ ایران نے امریکہ کے اس دعوے کو مسترد کیا ہے کہ اردن میں امریکی فوجی حملوں پر اس کا کوئی کردار ہے۔ عراقی حکام نے پیر کے روز اردن میں 3 امریکی فوجیوں کی ہلاکت کی مذمت کرتے ہوئے مشرق وسطیٰ میں تشدد کا سلسلہ ختم کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ حکومت کے ترجمان باسم العوادی نے ایک بیان میں کہا کہ عراقی حکومت اس جاری کشیدگی کی مذمت کرتی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ وہ خطے میں تنازعات میں اضافے کو روکنے کے لیے بنیادی اصولوں کے قیام کے لیے تعاون پر تیار ہیں۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل اینٹونیو گتریس نے اپیل کی ہے کہ عالمی برادری فلسطینی پناہ گزینوں کے لیے کام کرنے والے اقوام متحدہ کے ادارے انروا کی فنڈنگ جاری رکھے، جس پر اسرائیل نے الزام عائد کیا ہے کہ اس کے 12 ملازمین حماس کے 7 اکتوبر کے حملے میں ملوث تھے۔ اسرائیل کی جانب سے ان الزامات کے بعد امریکہ سمیت 8 مغربی ممالک نے انروا کی مالی امداد بند کرنے کا اعلان کیا ہے۔ انروا ان الزامات کی تردید کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اس نے ان ملازمین کے خلاف فوری کارروائی کی ہے جن پر حملے میں حصہ لینے کا الزام ہے۔ گتریس نے کہا کہ اگر امداد بحال نہ کی گئی تو انروا کو فروری کے اختتام تک غزہ کے 20 لاکھ انسانوں کی مدد کے آپریشنز بند کرنے پڑیں گے۔ انہوں نے کہا کہ چند لوگوں کے جرم کی سزا اتنی بڑی آبادی کو نہیں دی جا سکتی۔ انروا فلسطینی علاقوں میں
ہزاروں لوگوں کو ملازمتیں فراہم کرنے اور پورے مشرق وسطی میں لاکھوں افراد کو ضروری امداد فراہم کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ اسرائیلی حکومت نے الزام عائد کیا ہے کہ اقوام متحدہ کی تنصیبات کو فوجی مقاصد کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ اسرائیل نے غزہ میں یرغمالیوں کی رہائی کے بارے میں امریکہ، قطر اور مصر کے ساتھ ہونے والی بات چیت کو تعمیری قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ ابھی کچھ معاملات طے ہونا باقی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ یہ بات چیت آئندہ ہفتے تک جاری رہے گی۔ مذاکرات کے بارے میں نیتن یاہو کے دفتر نے یہ نہیں بتایا کہ مذاکرات میں وہ اہم خلا کیا ہے، اور نہ ہی دیگر فریقوں کی جانب سے فوری طور پر کوئی بیان سامنے آیا ہے۔ اسرائیلی صدر نے الزام عائد کیا ہے کہ اقوام متحدہ کی عالمی عدالت نے اپنے ابتدائی فیصلے میں ان کے الفاظ کو غلط انداز سے پیش کیا ہے، جس میں اسرائیل کو حکم دیا گیا تھا کہ وہ فلسطینیوں کے تحفظ اور غزہ کی پٹی میں جانی نقصان کو روکنے کے لیے اقدامات کرے۔ گزشتہ جمعے کو عالمی عدالت کے فیصلے میں اسرائیلی رہنماؤں کی طرف سے دیے گئے ایسے بیانات کو ثبوت کے طور پر پیش کیا گیا تھا جس میں فلسطینیوں کے خلاف اشتعال انگیز اور غیر انسانی زبان استعمال کی گئی تھی۔ ان میں صدر حازق ہرزوق کے تبصرے بھی شامل ہیں، جن میں ایک نیوز کانفرنس میں غزہ کے فلسطینیوں کے بارے میں بات کرتے ہوئے ہرزوق نے کہا تھا کہ ایک پوری قوم اس قتل کی عام